ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا ويسر لنا كل أمر عسير إنك على كل شيء قدير. سامعین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ. آج کا عنوان تعلیمی اداروں میں اخلاقی تربیت کا فقدان، اسباب اور ان کا سدباب. میری گفتگو 4 عنوانات پر یا 4 کیٹیگریز میں ہوگی انشاءاللہ. ان میں سب سے پہلے علم، اس کے بعد اخلاق، اس کے بعد ادارے کی اہمیت اور اداروں کے اندر پائے جانے والے اخلاقی تربیت کے فقدان پہ ہم ایکسرسائز نظر ڈالیں گے. وقت کی ڈیڈ لائن پہلے مل گئی ہے، اس لیے کوشش کروں گا اپنی پہلی والی گفتگو کو بھی مزید اختصار کے ساتھ یہاں رکھ سکوں. اللہ رب الجلال نے انسانیت کے اوپر جو انعامات فرمائے، ان انعامات میں بے شمار انعامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب الجلال کے ان انعامات و اکرامات کو ناپنا شروع کر دو، ان کو گننا شروع کر دو، کبھی بھی گن نہیں سکتے لا تحصوها. لیکن اس کے باوجود اللہ رب الجلال نے ایک احسان ایسا کیا جس احسان کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر گنوایا، اور 2 احسان ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو انسانیت کے اوپر خصوصی اہمیت کے حامل ہیں. ان میں ایک علم ہے اور دوسرا اخلاق ہے. علم کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ، جبکہ اخلاق کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ رب الجلال نے جو نبوت کا اختتام فرمایا، اس سلسلہ نبوت کے آغاز میں اللہ رب الجلال نے جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو وجود دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو وجود دے کر علم کا آغاز فرمایا. وعلم آدم الاسماء کلها کہہ کر حضرت آدم کو اسماء کا علم عطا کیا. اس کے بعد نبوت کا اختتام کیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور حضور علیہ السلام کو اقرا کے اس غار میں بلایا. وہاں پر جبریل امین کو بھیجا. جبریل امین نے وہاں پر جا کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا اقرا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں. تیسری دفعہ جبریل امین نے حضور علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو سمجھ آئی انسانیت اور نبوت کے آغاز بھی علم پر ہوتے ہیں، اور انسانیت اور نبوت کا اختتام بھی علم پر ہوتا ہے. دوسری چیز جو میں نے کہا تھا میری اس گفتگو کا حصہ رہے گی، وہ ہے اخلاقی تربیت یا پھر تزکیہ اخلاق. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب الجلال نے بھیجا، مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کا ایک مقصد ذکر کیا. اس مقصد کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے بطور احسان ذکر کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں تمہارے اوپر ایک احسان کیا ہے، وہ احسان یہ ہے کہ تمہارے اندر اپنا محبوب اور اپنا قریب ترین شخصیت تم کو دے دی، اپنا چہیتا نبی تم کو دے دیا. یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا پہلا کام ہے آیات کی تلاوت امت تک پہنچانا. ویزکیہم، تزکیہ اخلاق کرنا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تیسرا کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. یہ کام نبی کے ذمہ تھے. ہمارا مقصود تزکیہ اخلاق کی گفتگو کرنا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ رب الجلال نے مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے، ان اخلاق کو اگر آپ آسان الفاظ میں دیکھنا چاہیں، اس کا معنی اور مفہوم دیکھنا چاہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کسی کی عادت
کسی کے اخلاق، کسی کا طور طریقہ، اس کی جبلت، اس کا رویہ، یہ اخلاق کہلاتے ہیں اور یہ خلق کی جمع ہے۔ تھوڑا سا مزید اس کو وسعت دے دیں، خیر اور شر کے مقابلے کا نام اخلاق ہے، نیکی اور بدی کے مقابلے کا نام اخلاق ہے۔ اس میں ہمیشہ ہم اچھے اخلاق یعنی نیکی کو ترجیح دیتے ہیں، اس میں ہمیشہ ہم خیر کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی تربیت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرائے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہمارے پاس میری گفتگو کا جو حصہ ہے، اسلامی ہمارے ان تعلیمی اداروں کے اندر اخلاقی تربیت۔ تو تعلیمی ادارے کی ضرورت معاشرے کے لیے خاص جزو ہے، اس لیے ادارہ کسی بھی معاشرے کی تربیت کا ہوتی ہے، ادارہ کسی بھی معاشرے کی کردار سازی کا مرکز ہوتا ہے، ادارہ کسی بھی معاشرے کے افراد کے رویوں کو مستحکم کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ آپ اسلام کی ابتدائی زندگی کو اٹھائیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سب سے پہلا کام فرماتے ہیں وہ ہے وہاں پر ایک ادارہ قائم کرنا، جس کو صفا کا نام دیا گیا۔ صفا کو وجود دے کر حضور علیہ السلام نے ایک تعلیمی مرکز ہم کو دیا، صفا کو وجود دے کر حضور علیہ السلام نے ایک کردار کی محنت کا مرکز دیا، حضور علیہ السلام نے ایک ریزیڈینشل یونیورسٹی کا قیام وجود میں لایا۔ اس کے بعد ترجمہ سینٹر یا لینگویج ٹرانسلیشن کے کام کو حضور علیہ السلام نے اس ادارے میں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ادارے میں جو سب سے اہم کام کیا وہ ان لوگوں کی اخلاقی تربیت تھی۔ اخلاقی تربیت یوں تھی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صفا کے اس چبوترے میں جن لوگوں نے پڑھا ان کی آپ زندگیاں اٹھائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس زانو میں تلمس طے کرتے ہیں اس صفا کے چبوترے کے اندر۔ حضرت ابو ذر غفاری کا فقر معروف، حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال حبشی کو کہتے ہیں کہ وہ کالی کلوٹی ماں کے بچے۔ اب یہاں پہ جملہ تو کہہ دیا، لیکن جب تربیت ہوئی، استاد نے تربیت کی تھی، ادارے نے تربیت کی تھی، وہ تربیت یوں نظر آتی ہے کہ یہ حضرت بلال آ جاتے ہیں حضور کے پاس، آ کر حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آج ابو ذر نے یوں ان الفاظ کے ساتھ مجھے مخاطب کیا تھا۔ ان باتوں کو سن کر حضور علیہ السلام حضرت ابو ذر سے کہتے ہیں ابو ذر تمہارے اندر سے جہالت ابھی تک نہیں گئی، بس یہ جملہ سننا تھا۔ تربیت تھی نا استاد کی، ادارے کے اندر رہ کر استاد سے تربیت حاصل کی تھی، اخلاقی نمونہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری جا کر اپنا سر زمین پہ رکھ کے وہاں پہ لیٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر آ کر جب تک بلال حبشے کا وہ کالا بلال آ کر مجھے میرے منہ پہ پاؤں رکھ کر معافی کا اعلان نہیں کرے گا، اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ چوتھی چیز ہمارے پاس امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی ادارے کے اندر باقاعدہ عملی طور پر کام کر کے دکھایا، صحابہ کو عملی طور پہ نمونہ بنا کے دکھایا۔ کس انداز میں آپ نے حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اہلها اذلہ۔ اس سے پہلے جو بھی بادشاہ کسی علاقے کو فتح کیا کرتا تھا، اس کا اسلوب یہ ہوتا تھا کہ وہ علاقے کو تباہ و برباد کر دیا کرتا تھا، وہاں کے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے عملی نمونہ بن کے دکھایا، حضور علیہ السلام کا سر اقدس اونٹ کے پالان سے لگ رہا تھا۔ چوتھی چیز، اب ان اداروں کے اندر اخلاقی تربیت، ہمارے ان اداروں کے اندر اخلاقی تربیت کی کمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہ ادارے اخلاقی تربیت کے لیے آئے تھے، جہاں بھی تعلیم کا تذکرہ ہوتا ہے ساتھ تربیت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تعلیم بغیر تربیت کے کوئی ایک عام سی چیز لگتی ہے، تعلیم و تربیت کا جو لفظ ہے یہ ہمارے لیے ایک جزو لازم کا حصہ اور ایک خاص عنصر ہے ہمارے معاشرے کا۔ اب سب سے پہلے ہمارے اس معاشرے کے اندر والدین کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے اولاد کی تربیت کے لیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر انسان فطرت اسلامی پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی عیسائی یا کچھ بھی بتا دیتے ہیں، وہ والدین بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو اہم عنصر ہمارے اندر اس معاشرے کے اندر، ہمارے ان تعلیمی اداروں کے اندر دوسرا جو عنصر آیا وہ یہ تھا کہ فقط کاغذ کے پلندے، مطلب ہم لوگ صرف ڈگری کے حصول کے لیے آتے ہیں، ڈگری کے حصول کے لیے ہم یہاں پر آ کر اس ڈگری کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تربیت کے لیے نہ لوگ آتے ہیں نہ ہی وہاں پہ موجود اساتذہ تربیت کرتے ہیں۔
तीसरी चीज इसके अंदर जो शामिल है वो ये है कि हमारे असातिज़ा की अपनी तरबियत नहीं है। आप उठाएं एक इस अपनी ताज़ा तरीन हालात के अंदर आप उठाएं, आपके इन तालीमी इदारों के अंदर से जिनसी इस्तेहसाल के जितने वाक़यात पेश आते हैं, सिर्फ नंबरों के हुसूल के लिए एक तालिब इल्म अपनी इज्जतों तक को दाव पे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हालांकि सामने जो शख्स मौजूद है वो कायनात की बरगज़ीदा शख्सियत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कायम मकाम उस मनसब पे बैठे हैं जिसको मनसब नबूवत कहा जाता है। आपकी दुख्तर फाउंडेशन कहती है कि 20,000 में से 16,000 केसेस आपके तालीमी इदारों में वो थे जो जिनसी इस्तेहसाल के थे। बात फिर एक दोबारा डेडलाइन मिल चुकी है। मुख्तसर सी बात यह है, इन सारी चीज़ों का खुलासा ये है, आज हमें सबसे पहले असातिज़ा की तरबियत का ख्याल करना चाहिए, असातिज़ा के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। कुरान मजीद कहता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, जो अहल लोग हैं उन लोगों के जिम्मे अमानतें किया करें। जब हम भेड़ियों को लाके बिठा देंगे उन्होंने इज्जतों को पामाल करना है, इसलिए पहले उस मकाम पे जिस बंदे को बुलाया जाए वो उस मकाम का अहल होना चाहिए। ये पहला उसूल कुरानी है। दूसरी बात, जो बंदा यहाँ पे आ चुका, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कुरान मजीद कहते हैं वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो, करते कुछ हो कहते कुछ हो। ये दूसरा हमारे यहाँ अंसर है। तो बात ये है कि हमारे यहाँ तो इस तबकाती निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए और लोगों के किरदार की काट छांट करके उनको बारहा मुख्तलिफ सेमिनार्स की सूरत में मुख्तलिफ अंदाज में उनकी तरबियत की जाए। और आखिरी चीज़ इसमें हमारे यहाँ मैं ये समझता हूँ, मखलूक तालीमी निज़ाम भी इसकी एक कड़ी है। इस मखलूक तालीमी निज़ाम को ख़त्म करके मस्तूरात को मस्तूरात पढ़ाएँ, मुज़क्कर लोगों को मर्दों को मर्द पढ़ाएँ। जब ये कैटेगरी शुरू होगी हमारे मुआशरे में, किसी हद तक इसका सद्देबाब हो सकता है। अल्लाह ताला हमारे इस मुआशरे को खैर का मुआशरा बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।